وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 23۔ آج کا موضوع، کیا ہم ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَيَوْمَ اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف جمع کر کے لایا جائے گا، پھر انہیں روک روک کر اور ہانک کر چلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسموں کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان اعمال پر جو وہ کرتے رہے تھے۔ وَقَالُوا کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے گویائی عطا کی جو ہر چیز کو قوت گویائی دیتا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ وَمَا تم تو گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے، اور نہ یہ کہ تمہاری آنکھیں اور نہ یہ کہ تمہاری کھالیں ہی گواہی دے دیں گی، لیکن تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں ہے۔ اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تمہیں ہلاک کر گیا، سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 23۔ یہ آیت ہم نے پڑھی بھی تھی، لیکن اس میں بعض نقاط جو ہیں
وہ بیان کرنے رہ گئے تھے، اور یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا گمان جو تھا، جو تم نے اپنے رب پہ کیا تھا، کہ ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، یہ گمان تمہارا اس نے تمہیں ارداکم، جس نے تمہیں ڈال دیا ہلاکت میں، فاصبحتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو سامعین کرام، رب کی حضوری کا احساس یہ ایک نہایت اہم تصور ہے جو کہ ہمیں بے راہ ربی سے بچاتا ہے، اور اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انسان کے اس وقت کام آتی ہیں جب یہ آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیتا ہے، اور جب تک آخرت ترجیح نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ منزل نہیں ٹھہرتا، تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں ہماری نظر میں کچھ خاص اہمیت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اسلام ہے، اور اس کے بعد احسان کا درجہ ہے سامعین کرام۔ جیسے کہ حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، اور پھر احسان کے بارے میں پوچھا۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور کہنا بھی پڑتا ہے، کہ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اگر یہی حالات رہے اور ہماری نیت نہ بدلی دنیا میں زندگی گزارنے کی، تو یہ حالات برقرار رہیں گے۔ ہمیں کوئی دین، کوئی اسلام، کوئی ایمان کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اسلام اور ایمان، یہ اس وقت آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے جب آپ دنیا میں رہنے کی نیت آخرت کو بنا لیں گے، یا آپ کی منزل اللہ بن جائے گی، دنیا کی بجائے آخرت بن جائے گی، تو پھر اس وقت آپ کو ہدایت کی ضرورت ہوگی۔ ایک بنیادی بات جو ہے یہ بالکل آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور آپ کے یقین میں آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، عام طور پہ ہماری زندگی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اسلام پر ٹوٹلی عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمیں لگتا ہے مشکل۔ بہت سے لوگ اس کو ناممکن العمل قرار دیتے ہیں۔ بہت سے ہوشیار جو ظاہری طور پہ بڑے ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں نا، وہ اس کو ناقابل عمل، آج کے حالات میں اسلام کو ناقابل عمل کہتے ہیں۔ اور پھر اب ہماری جو عام زندگی ہے اس کو دیکھ لیں، ہمارا رخ جو ہے چونکہ دنیا کی طرف ہو گیا ہے، اور دنیا ہی ہماری منزل ٹھہر گئی ہے، تو ہماری تمام سوچ و بچار کا مرکز تو وہ دنیا ہو گئی ہے، اور ظاہر ہو گیا ہے، مادہ پرستی کا ہم شکار ہو چلے ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو ہمیں نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ اسلام کی ضرورت ہے، نہ دین کی ضرورت ہے، نہ ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ تو بس آپ کا ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے سامنے کرام۔ ایمان اگر یقین ہمارا ظاہر پر ہو گیا تو یقین جانے تو ہم کچھ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بالکل واضح طور پہ فرما دی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جو دینا ہے یہیں دے دے۔ اب یعنی ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِنْكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے
من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم من کان یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. دوسری جگہ ہے او کما قال، آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا کا اجر چاہتے ہیں، یعنی دنیا ہی کی کامیابی چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. منکم اچھا، پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. جو عاجلہ کا طالب ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، اس کو ہم دے دیتے ہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں، پھر اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا ذلیل اور دھتکارا ہوا. تو بہرحال سامعین کرام، یہ مضمون قرآن انہی دو قسم کے بنیادی طور پہ دو قسم کے اشخاص پر بات کرتے ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. کچھ لوگ دنیا، تم میں سے بعض لوگ جو ہیں دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. تو ایک بات اور بھی میں کرنا چاہوں گا سامعین کرام، کہ اگر آپ دنیا کے طالب بن گئے تو آپ کو دنیا میں سے تو جو آپ کا حصہ ہے وہ تو مل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کیا ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے، یہ بات ذرا غور سے سنیں، اگر آپ نے آخرت کو اپنی منزل بنا لیا اور آخرت کی کامیابی کو ترجیح بنا لیا اور دنیا کے مقابلے میں اخروی زندگی سے آپ نے محبت کی، تو پھر ایسا ہوگا، یعنی آپ نے صرف اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب آپ کو جو آپ کا نصیب دنیا میں ہے وہ ضرور ملے گا، لازماً ملے گا، کیونکہ جو مقسوم ہے وہ تو انسان کو ملتا ہے. یعنی دنیا بھی فوت نہیں ہوگی، دنیا کا کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا، یعنی جو دنیا کا آپ کا نصیب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. لیکن اس نیت اور ارادے کی وجہ سے جو آپ نے آخرت کی باندھی ہے اور اللہ کے لیے اپنی زندگی خالص کر لی ہے، آپ کی دنیا بہت اچھی گزرے گی. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہت سی بھلائیاں ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کو ہم ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائیں گے. پھر یعنی دنیا جو ہے خاص طور پہ آپ کی اچھی گزرے گی. کیوں؟ کہ آپ کا تو ایمان ہے آخرت میں. کیوں؟ کہ آپ صاحب تقوی ہیں. اب جو صاحب تقوی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو دنیا میں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو یہ ہے آیت نمبر آپ کی 18 اسی صورت کی. تو بہرحال یہ ایک بات سامعین کرام نوٹ کر لیں.
اب اس کے بعد آ جاتا ہے یعنی ایمان کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے یا تقوی کا درجہ آتا ہے سامنے کرام. تو اب یہ ہے نا کہ انسان اگر نیت آخرت کی بنا لے اور اللہ کے لیے اپنی زندگی خاص کر لے، پھر دین اللہ کے لیے اس کو خاص کرنا ہوگا، کیونکہ الا للہ الدین الخالص. طرز زندگی گزارنا یہ خالص اللہ کا حق ہے، آپ نے صرف اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. تو اچھا، اب جب آپ نیت فرما لیں آخرت کی، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کی رضاؤں کو آپ اپنا دنیا میں نصب العین بنا لیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. تو ایمان آپ پہلے لے آئے ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، پھر آپ کے عمل میں اسلام ہے، دین اسلام. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو یعنی آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کو مقام احسان کی منازل حاصل ہوتی جائیں گی. سب سے پہلے آپ میں اللہ تعالیٰ کا یعنی تقوی کے نتیجے میں آپ کے اندر اللہ کا احساس پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، میرے ساتھ ہے، میری ہر بات دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو آپ کا تقوی مزید اس میں نکھار آ جائے گا. اور یہی احساس آگے چل کے اللہ تعالیٰ کا مشاہدے کی صورت میں آ جائے گا. اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن ضرور آپ کے سامنے حدیث بیان کروں گا. حضرت ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک اور احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اوامر و نواہی کی. جو حکم ہے وہ کرو، جس سے منع کیا گیا ہے وہ چھوڑ دو، اللہ کی حفاظت کرو. تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور دوسرے درجے میں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی مزید تم آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی میں اور تقوی کی منزل میں. تو کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، اس کو تم اپنے سامنے پالو گے. تو بہرحال یہ باقی باتیں جو ہیں یہ تو پھر یعنی اعمال کے ذریعے اور تقوی کے جو صاحب تقوی لوگ ہیں ان کے تجربے میں آتی ہیں، تو بات جو ہے آگے بڑھتی ہے. تو بہرحال یہ ایک گمان جو ہے، یہ ایک گمان اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس، تو یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو یعنی تقوی، دیکھیں تقوی اگر آپ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہوئی ہے. پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو اپنی زندگی کے بارے میں محتاط ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، ہدی للمتقین. تو جو لوگ تقوی کے راستے پر چلتے ہیں سامعین کرام، تو ان کو یہ منازل جو ہیں، یہ مقام احسان کی جو 2 منازل ہیں، ان میں سے سب سے پہلے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس. ہر وقت ہمہ وقت اور ہمہ جہت ان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے. پھر آگے جب چلتے ہیں تو پھر وہ مقام احسان کا جو پہلا درجہ ہے، ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن، یعنی مشاہدے کی جو کیفیت ہے تقریباً، اس کی میں تفصیل نہیں بیان کرتا اور نہ یہ عام مضمون ہے. مشاہدہ آپ کا پھر مشاہدہ ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے سامنے میرے سامنے نظر آ جائے مثال کے طور پہ، تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا یقین اتنا ہے تقریباً مشاہدے کا ہے. بہرحال لیکن سامعین کرام ایک بات جو ہے یہاں، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور اس سے پہلے جو آیت ہے کہ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ،
یہ ارشاد جو ہے یہ کافروں کا ہے کہ بھئی تم کو تو یعنی یہ آیت نمبر 22 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو تم اعمال کرتے تھے تو تمہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ تمہاری جو سماعت ہے یا بصارت ہے یا تمہاری کھال جو ہے تم پر گواہی دیں گی تمہارے خلاف، اور تمہیں اس بات کا یقین تھا وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ بہت سے یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي، اب یہ گمان اگر کسی انسان کا، میں صرف یہ بات یعنی یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے اور یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات ایسی ہے کہ سامعین کرام کہ ہم میں سے اکثر لوگ نقصان میں جا رہے ہیں۔ یہاں فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تم نقصان میں پہنچ گئے، نقصانی ہو گئے۔ زندگی ایک کاروبار کے لیے تھی، ایک تجارت تھی، اللہ سے تم نے تجارت نہیں کی، اپنے مال و جان کو اللہ پہ نہیں بیچا اور پھر نقصان میں پڑ گئے، اور آگ کا ایندھن تم اب بننے کے لیے تیار ہو، کیونکہ یہ خطاب جو ہو رہا ہے یہ دوزخیوں سے ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، یہاں سے مضمون شروع ہوا تھا نا آیت نمبر 19 سے، کہ اللہ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور پھر ان کو سب کو اکٹھا کرے گا، اور ان کی جو گواہیاں ہوں گی ان کے خلاف ان کے آنکھیں، ان کے کان اور ان کی جلدیں گواہی دیں گی۔ تو بہرحال سامعین کرام اگر یہ احساس نہ ہو کسی کا تو یقیناً پھر وہ نقصان میں ہوگا، کہ جب اس کو یعنی یہی مضمون ہے قرآن کا، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں نہیں دیکھ رہا جو تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے، نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے۔ عام طور پہ سامعین کرام میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بہت عام طور پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس پہ یہ فقرہ ہم پر صادر آتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بہت بے فکری غفلت سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا منزل ہے ہماری اور دنیا داری کے چکروں میں ہے، یعنی ہمارے اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ تو خوش یقیناً نہیں ہوگا۔ گلے شکوے مسائل، سارے ظاہر کے مسائل آپ نے اپنے اوپر سوار کر لیے اور اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کی یاد سے ہم لوگ غافل ہیں عام طور پہ۔ لیکن میں بس یہ کہہ رہا ہوں وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا، تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو تو اس کو نہیں دیکھ رہا۔ آج بہت سے ایک کثیر تعداد معاشرے کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ اس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا، یعنی اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ یہ تو ہونا چاہیے، مقام احسان کا ایک درجہ ہے، لیکن اگر کسی کی یہ کیفیت برقرار رہتی ہے سامعین کرام، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کیا، اس نے تمہیں ارداکم ڈال دیا، یعنی نقصان میں۔ ارداکم کہتے ہیں اوپر سے ایک چیز لڑک جاتی ہے، یعنی اوپر سے ایک چیز، یعنی اوپر سے آپ پتھر، ایک بھاری پتھر، پہاڑ سے بھاری پتھر جب پھینکتے ہیں نیچے تو وہ کتنی بری طرح نیچے لڑکتا ہوا آتا ہے۔ تو یہ احساس، یہ گمان، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اس نے تمہیں نیچے ڈال دیا۔ ارداکم، ابھی میرے ذہن میں وہ الفاظ نہیں آ رہے جو ارداکم میں آپ کو، یعنی آپ کو لڑکا دیا، ایسے یعنی اس قسم کا لفظ بنے گا، تمہیں پھسلا دیا یا لڑکا دیا، یعنی اپنے درجے سے۔ اس کا کیا مطلب کہ انسانیت کا جو مقام ہے، یا مقام میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سورہ 3 کی آپ وہ پڑھیں نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت اچھے قوام سے
میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، ثم رددناہ، اب دیکھیں وہی رددناہ، پھر میں اس کو واپس کر دیتا ہوں اسفل السافلین۔ انسان کا مقام سامعین کرام انسانیت ہے، انسانیت ایک بہت یعنی عبدیت، انسان کی جو معراج ہے، جو کمال ہے، وہ عبدیت ہے، رب تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اب یہ مقام یہ تو حاصل ہونا چاہیے اسے، اس کے لیے اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتا، آخرت کو اپنی ترجیح نہیں بناتا، دنیا پر دھوکہ کھا لیتا ہے، تو یہ لڑک جاتا ہے، دھکیل دیا جاتا ہے اوپر سے نیچے، یعنی اس کا مقام تو عبدیت تھا۔ اب یہ شیطانیت کی اس نے پیروی شروع کر دی اور شیطان کے کہنے پر چل پڑا، اور یہ ایک گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نہ مجھے سن رہا ہے، بس میری مرضی، میں جو مرضی آئے کروں۔ آج دیکھیں عام طور پہ ہماری گفتگو، روزمرہ کی گفتگو میں ایسے جملے شامل ہوتے ہیں جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب پہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ گمان، اس گمان نے تمہیں نیچے دھکیل لیا، ارداکم یعنی تمہیں نیچے دھکیل لیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہوا خسارہ۔ انسان آیا ہے دنیا میں ایک تجارت کے لیے، لیکن اکثر لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجائے وہ اس تجارت کے مختلف قسم کے اشغال و اعمال میں مصروف ہیں، دنیا داری میں مصروف ہیں، ہائے دنیا، صبح دنیا شام کو دنیا داری میں مصروف ہیں، اور اللہ کی وجہ سے کوئی زندگی نہیں گزار رہا، یا اس کے اعمال میں للہیت نہیں ہے۔ تو جس شخص کی زندگی اللہ کے لیے خاص نہ ہو اور باطل کی طرف اس کی توجہ ہو، لعنتی دنیا کی طرف اگر اس کی توجہ مبذول ہو جائے، تو پھر یقیناً یہ ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا، اور وہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ارداکم، اس نے تمہیں لڑکا دیا، نیچے ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اب تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور انسان تو سامعین کرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس فائدے کا نہ تو ہمیں احساس ہے جس فائدے کو ہم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یا ہماری روح کو جسم دیا گیا ہے۔ انسان کو بھجوائے اللہ تعالیٰ نے بلند مراتب کے حصول کے لیے بھجوایا ہے۔ انسان آیا ہے زندگی میں اپنی معراج حاصل کرنے کے لیے۔ اگر یہ اپنی معراج کو بھلا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیا۔ مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال قائم کر لیتا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے سامعین کرام۔ ایک بہت بڑی دکان آپ سٹور کھولتے ہیں، یعنی اس میں مثال کے طور پہ لگا لیں کہ 6 کروڑ روپے آپ نے انویسٹ کر دیے، 6 کروڑ 10 کروڑ روپے آپ نے قطع لیا، اس کو سٹور بنایا، ڈپارٹمنٹل سٹور، سارے سامان۔ اب یہ ساری آپ نے جو پریکٹس کی ہے، یہ اس لیے کی ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو، یہ انویسٹمنٹ اس لیے کی ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ساری دکان بنا کے اس میں سامان ڈال کے آپ نے اپنے لیے ایک کمرہ خلوت بنا لیا ہے، وہاں بجائے اس کے کہ آپ سودا سلب بیچیں، اپنے دکان کے نگرانی کریں، آپ نے اپنے یار دوستوں سے ساتھ مل کر وہاں تاش کی محفلیں جما لی ہیں، لوڈو کی محفلیں جما لی ہیں۔ صبح سے یار دوست آ گئے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو بس کھانا پینا، چنے مونگ پھلی اور پستے اور بادام اور یہ وہ۔ میں ناجائز چیزوں کا وہ نہیں لے رہا، آپ جائز چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے دکان کھولی ہے اس مقصد سے تو آپ غافل ہو گئے۔ بہرحال یہ ساری مثالیں ہیں، ذرا اس کو غور کرنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ۔
فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، ارداکم، وہ گمان تمہیں لے ڈوبا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسی غلط گمانی بدگمانی کی وجہ سے تم بہت بڑے نقصان کا شکار ہو گئے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ It is that thought of yours about your Lord that led you to ruin, so you became of the losers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔